بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو یاسمین فاروق۔ آواز کی دنیا سے آپ کو لبابہ حیدر کا سلام۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی یادداشتوں میں سے ایک کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اس کہانی کا نام ہے آفت زادی اور یہ تحریر ہے حسام بٹ کی۔ شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 1۔ پچھلے 2 ماہ بڑے خوشگوار اور پرسکون گزرے تھے۔ امنگ اور ترنگ سے بھرپور موسم نے فضا کو مہکا رکھا تھا۔ ماحول میں مستی اور شوخی رچی بسی تھی۔ چار سو رنگینی اور آفرینی پھیلی نظر آتی تھی۔ ہر شے نکھری نکھری اور زندگی سے معمور، دماغ مخمور اور دل محبت سے چور۔ مگر مئی کا آغاز ہوتے ہی جیسے سب کچھ بجھ کر رہ گیا تھا۔ اب نہ تو سانس معطر رہی تھی اور نہ ہی مزاج میں سنسناہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اجلے اور مسکراتے چہرے یکدم کملا کر رہ گئے تھے۔ موسم کی کروٹ نے اچانک ماحول میں ایسی حدت بھر دی کہ ہر طرف گرمی گرمی کی پکار تھی۔ یوں لگتا تھا ہوا روٹ کر کسی اور ہی دنیا کی جانب نکل گئی ہو۔ ایسے ہی ایک حبس زدہ اور تپش رسیدہ دن میں جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بڑی نہر میں کسی جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے اطلاع کنندہ کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اسی علاقے کا رہنے والا غریب مچھیرا تھا۔ اس کا نام رحمو معلوم ہوا۔ رحمو کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ رنگت گندمی، جسم متناسب اور قد میں آنا۔ مجموعی طور پر وہ ساٹھا پاٹھا کی منہ بولتی تصدیق تھا۔ نامعلوم دوشیزہ اسی رحمو مچھیرے کے جال میں آ کر پھنسی تھی۔ رحمو سے 5 منٹ کی اہم اور مختصر گفتگو کے نتیجے سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے رات کو نہر کے ایک مخصوص حصے میں جال ڈال آتا تھا اور صبح جا کر شکار کا جائزہ لیتا۔ گزشتہ رات بھی وہ حسب معمول جال کو سیٹ کر کے گھر آ گیا تھا، لیکن آج صبح جب وہ نہر کے اس مخصوص حصے کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ جال میں مچھلیوں کی بجائے ایک جوان اور خوبصورت دوشیزہ پھنسی ہوئی نظر آئی۔ اس نظارے نے اسے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا اور وہ اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے تھانے چلا آیا تھا۔ میں نے رحمو کی بات توجہ سے سنی اور وقوع کا جائزہ لینے کے لیے حوالدار حق نواز کے ہمراہ بڑی نہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ان دنوں میں موضع نوشاہی کے تھانے میں تعینات تھا۔ نوشاہی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور وہاں ضروریات کے مطابق کم و بیش ہر اہم شے مل جاتی تھی۔ بڑی نہر قصبے کی شمالی جانب پہلو سے گزرتی تھی۔ ہم پیدل ہی چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اب وہاں آدھے درجن کے قریب افراد بھی جمع ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع مل رہی تھی وہ جائے وقوع کا رخ کر رہے تھے۔ ہم رحمو کی رہنمائی میں نہر کے پل پر پہنچ کر نیچے کو اترنے لگے۔ اس نے مچھلی شکار کرنے والا جال پل کے نزدیک نہر کے کنارے پر ڈال رکھا تھا۔ مذکورہ بڑی نہر مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی۔ پانی کے حوالے سے اسے بھری ہوئی کہا جا سکتا تھا، اور یہ نہر کا وہ کنارہ تھا جدھر سے پانی آ رہا تھا، یعنی رحمو نے مچھلیوں کو پل کے نیچے سے گزرنے سے پہلے ہی پکڑنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ مجھے مچھیروں اور ماہی گیروں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، لہٰذا رحمو بڑی تفصیل سے مجھے اس بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے اس کی سننے کے دوران میں لاش کا معائنہ شروع کر دیا۔ وہ بدنصیب دوشیزہ جال میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ یہ حال شاید جال کھینچنے کے سبب ہوا تھا۔ رحمو نے درجنوں مچھلیوں کی امید میں بڑے ماہرانہ انداز میں جال کو کھینچا ہوگا، اور جب اس کی نگاہ ایک بڑی سی انسانی مچھلی پر پڑی ہوگی تو ظاہر ہے اسے ذہنی دھچکا لگا ہوگا۔ تدبیر اور تقدیر میں ہر لمحے آنکھ میں چولی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو چت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تقدیر جو مات دیتی ہے وہ بہت ہی اذیتناک اور رلا دینے والی ہوتی ہے۔ رحمو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا۔ جال کو کھینچتے وقت اسے معمول سے زیادہ زور لگانا پڑا ہوگا، اور خوش ہو کر اس نے توقع باندھ دی ہوگی کہ آج تو من بھر مچھلی کہیں نہیں گئی۔ اس نے خیالوں میں اس مچھلی کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو بھی گننا شروع کر دیا ہوگا، مگر جب جال باہر آیا ہوگا تو اس کی خوش خیالی کے غبارے میں سے یکدم ساری ہوا نکل گئی ہوگی۔ جال کے اندر من بھر وزن کی مچھلیوں کے بجائے انسانی لاش دیکھ کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہوگا۔ میں نے رحمو کی مدد سے اس جوان دوشیزہ کی لاش کو جال میں سے باہر نکال کر نہر کے کنارے زمین پر ڈال دیا۔ ایک خاص زاویہ ہونے کے باعث نہر کے اس حصے تک ابھی دھوپ کی رسائی نہیں ہو پائی تھی۔ اس بچاؤ میں اغلب امکان ان بلند و بالا درختوں کے سائے کا بھی تھا جو نہر کے کنارے پر استادہ تھے۔ ویسے جس تیزی سے دھوپ پھیل رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں نہر کا وہ حصہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، لہٰذا اس سے پہلے ہی مجھے اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ میں دوشیزہ کی لاش کے ساتھ مصروف ہو گیا۔
میں بار بار اس نامعلوم لڑکی کے لیے لاش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس پر نگاہ پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے زندوں میں شمار کرنا حماقت ہوگی۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ واقعی جال کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی وہ لڑکی زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس نامعلوم دوشیزہ کی عمر 20 اور 22 کے درمیان رہی ہوگی۔ قد متناسب اور جسم بھرا بھرا۔ وہ ایک گوری چٹی لڑکی نظر آتی تھی۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل دوشیزہ تھی، مگر اس وقت اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی کو موت کی بھوکی پیاسی گز بھر باہر کو نکلی ہوئی سفاک زبان نے چاٹ لیا تھا۔ مذکورہ دوشیزہ نے پھولدار پرنٹڈ لان کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ دوپٹے اور جوتے وغیرہ سے بے نیاز تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ اس کا جوتا اور دوپٹہ پانی کی ہمراہی اختیار کرتے ہی اس سے جدا ہو گیا تھا۔ بادی النظر میں وہ خودکشی کا معاملہ دکھائی دیتا تھا، لیکن جب میں نے اکڑو بیٹھ کر بغور اس کی گردن کا معائنہ کیا تو فوری طور پر مجھے اپنے خیال کو تبدیل کرنا پڑا۔ یہ سوچتے ہی مجھے پورے جسم میں سنسنی سے دوڑتی محسوس ہوئی کہ وہ خودکشی نہیں بلکہ قتل کا ایک کیس تھا۔ مذکورہ دوشیزہ کی گردن پر مجھے کچھ ایسے نشانات نظر آئے کہ میں چونک اٹھا۔ تنقیدی جائزے نے مجھے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ انسانی انگلیوں کے دباؤ سے بننے والے مخصوص نشان تھے۔ گویا اس بدنصیب کو گردن گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تک جائے وقوع پر جمع ہونے والے افراد کی تعداد درجن سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اس تعداد میں نے بچوں وغیرہ کو شمار نہیں کیا تھا۔ تعداد میں وہ بھی بڑے افراد سے کسی طور پر کم نہیں تھے۔ ان سب کا تعلق موضع نوشاہی سے تھا۔ حوالدار حق نواز نے میری ہدایت کے مطابق تماشائیوں کو لاش سے ایک مناسب فاصلے پر روک رکھا تھا۔ میں نے ان میں سے 3-4 معتبر افراد کو آگے آنے کے لیے کہا۔ جب وہ میرے قریب آ گئے تو میں نے خوبرو دوشیزہ کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بدنصیب کو جانتا ہے؟ یہ بات تو طے تھی کہ اس لڑکی کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا، لیکن جب تک اس کے شناخت کا مرحلہ مکمل نہ ہو جاتا تفتیش آگے بڑھ نہیں سکتی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ موضع نوشاہی کے ان معتبر باسیوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اس لڑکی کو پہچان لے گا، لیکن ضروری نہیں کہ انسان کی ہر توقع پوری بھی ہو جائے۔ ان افراد نے بغور مردہ لڑکی کے چہرے کا جائزہ لیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے یکے بعد دیگرے جواب دیا، ہم اس لڑکی کو نہیں جانتے۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر ان افراد کو فارغ کر کے مزید 3-4 لوگوں کو بھی اسی آزمائش سے گزارا، لیکن اس آزمائش کا نتیجہ بھی میری توقع کے برعکس ہی برآمد ہوا۔ 15-20 منٹ کی تحقیق و تفتیش کے بعد یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ رحموں کے جال میں آ کر لگنے والی اس بیچاری دوشیزہ کا موضع نوشاہی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب مجھے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے یہاں تک پہنچی تھی۔ جب تک اس کی شناخت نہ ہوتی قتل والے معاملے کی تفتیش ممکن نہیں تھی، لیکن اس سے بھی پیشتر مجھے ایک ضروری کام نمٹانا تھا۔ بلند و بالا درختوں کا سایہ اب پل کے اس مخصوص حصے سے رخصت ہو کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ چلچلاتی اور جلبل کرتی تیز دھوپ نے وہاں رکنا محال کر دیا تھا۔ موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ہم لڑکی کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ کر اس کے شناختی معاملات میں الجھے رہیں۔ لہٰذا لمحاتی سوچ بچار کے بعد میں نے اس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ وقوع کا نقشہ میں تیار کر چکا تھا۔ لاش کو اسپتال بھجوانے کے بعد میں موقع پر موجود افراد کے بیانات لینے لگا۔ اس کام کے لیے میں نے درختوں کے نیچے ڈیرا ڈال دیا تھا، لیکن آدھے گھنٹے کی اس پوچھ تاچھ کے بعد بھی جب کوئی مثبت اور حوصلہ افزا نتیجہ سامنے نہ آیا تو میں حوالدار کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ ان دنوں میں جس تھانے میں تعینات تھا وہاں بدقسمتی سے نفری بہت ہی کم تھی، میرے علاوہ ایک حوالدار حق نواز اور 4 کانسٹیبلز۔ اسی مختصر سے اسٹاف کے ساتھ مجھے تھانے داری کرنا تھی۔ اوپر سے مجھے یقین دلایا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد مجھے ASI اور مزید 3-4 کانسٹیبل دے دیے جائیں گے، مگر 1 سال گزرنے کے باوجود بھی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ انشاءاللہ محض انشاءاللہ ہی تھا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کانسٹیبل عارف کو ساتھ لیا اور نامعلوم دوشیزہ کے مبینہ اور متوقع قتل کی تفتیش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مذکورہ لڑکی کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا تھا۔ اب مجھے اس کے والی وارثوں کی تلاش تھی تاکہ ان سے ملاقات کے بعد اس قتل کا معمہ حل کیا جا سکے۔ ہم اس وقت 2 سائیکلوں پر سوار ہو کر مشرق کی سمت بڑھ رہے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ لاہ عمل اختیار کیا تھا۔ بڑی نہر کے ساتھ ساتھ ایک کچی سڑک بھی مشرق اور مغرب کے درمیان دراز تھی اور ہم اس وقت اسی سڑک پر محو سفر تھے۔ رحمو نے اپنے جال کو پل کے اس طرف لگایا تھا جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ مذکورہ نہر مشرق سے مغرب کی سمت بہتی تھی۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہی تھا کہ لڑکی کی لاش مشرق کی جانب سے پانی میں بہتے ہوئے نہر کے پل تک پہنچی تھی اور رحمو مچھیرے کے جال میں آ کر پھنس گئی تھی۔
اگر رحمو نے وہاں جال نہ لگایا ہوتا تو یہ بات طے تھی کہ مذکورہ لاش نہر کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے موضع نوشاہی سے کہیں آگے نکل جاتی۔ ہمارے قصبے نوشاہی سے مشرق کی سمت 2 گاؤں آباد تھے۔ 5 میل کے فاصلے پر نہر کی اسی جنوبی سمت میں اقبال نگر نامی گاؤں آباد تھا۔ اقبال نگر سے مزید 3 میل آگے ٹانڈا نامی ایک چھوٹا سا گاؤں واقع تھا۔ ٹانڈا نوشاہی سے 8 میل دور نہر کے شمالی کنارے پر آباد تھا، یعنی نوشاہی اور اقبال نگر کی مخالف سمت میں۔ مجھے انہی دونوں گاؤں کو چیک کرنا تھا۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ پل کے قریب سے برآمد ہونے والی مردہ لڑکی کا تعلق انہی دونوں گاؤں میں سے کسی ایک سے تھا۔ یہ دونوں گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم موضع اقبال نگر پہنچ گئے۔ اقبال نگر ایک درمیانہ سا گاؤں تھا، بمشکل 8-10 گلیوں پر مشتمل۔ اگر حساب کیا جاتا تو وہاں لگ بھگ 150 گھر آباد تھے۔ یہ گاؤں موضع نوشاہی کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا۔ اقبال نگر کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے میں نے چودھری سرور کی حویلی کا رخ کیا۔ چودھری اس وقت حویلی میں موجود تھا جب ملازموں نے اسے بتایا کہ میں کسی ضروری کام کے لیے اس سے ملنے آیا ہوں، تو وہ میرے استقبال کے لیے بنفس نفیس حویلی کے دروازے تک چلا آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم چودھری کی سجی سجائی کشادہ بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ میں اور کانسٹیبل اس وقت یونیفارم میں تھے۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد چودھری نے خوش دلی سے کہا، او ملک صاحب، باتیں تو ہوتی رہیں گی جی، پہلے آپ کی خاطر تواضع ہو جائے۔ یہ کھانے کا وقت ہے، کھانا بالکل تیار ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج دوپہر کا کھانا میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، کھانا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کھا لیا ہے۔ آپ ہمیں ٹھنڈا پانی پلوا دیں، آج تو قیامت کی گرمی ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ملک صاحب؟ آپ میرے غریب خانے پر آئیں اور کچھ کھائے پیے بنا ہی چلے جائیں۔ ہم پیے بنا نہیں جائیں گے نا چودھری صاحب، آپ صرف ٹھنڈا پانی منگوا دیں، اس کے بعد میں وہ کام کرنا چاہوں گا جس مقصد کی خاطر میں یہاں آیا ہوں۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ چوکنہ نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے وہ مستصفر ہوا۔ خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خیریت نہیں ہے چودھری صاحب، ورنہ میں اتنی شدید گرمی میں سفر کر کے آپ کے پاس نہ آتا۔ معاملہ کیا ہے جی؟ کچھ پتہ تو چلے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں قتل کے سلسلے میں تفتیش کرنے ادھر آیا ہوں۔ قتل؟ کون قتل ہو گیا؟ ایک جوان دوشیزہ کو قتل کرنے کے بعد کسی نے بڑی نہر میں پھینک دیا تھا۔ اس کی لاش آج صبح موضع نوشاہی والے نہر کے پل کے پاس سے ملی ہے۔ مذکورہ لاش ایک مچھیرے کے جال میں پھنسی تھی۔ کون ہے وہ بد نصیب دوشیزہ؟ اگر یہ معلوم ہو جاتا تو میں تفتیش کے لیے ادھر کا رخ نہ کرتا۔ ہاں البتہ یہ میں نے تصدیق کر لی کہ اس کا تعلق موضع نوشاہی سے ہرگز نہیں ہے۔ اب یہی سوچا جا سکتا ہے کہ اس لڑکی کی لاش نہر کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے نہر کے پل تک پہنچی ہے۔ نہر کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت ہے اور اس طرف پہلے آپ کا گاؤں آتا ہے، اس کے بعد موضع ٹانڈا ہے۔ میں اس وقت آپ کے گاؤں کے اندر یعنی آپ کی حویلی میں بیٹھا ہوں۔ اگر یہاں کی تفتیشی کوشش ناکامیاب ہو گئی تو پھر میں ٹانڈا کا رخ کروں گا۔ تو اب آپ میری تفتیش کے زاویے کو اچھی طرح سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ وہ چند لمحات تک گہری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بائنے خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ یہ اس نامعلوم مقتولہ لڑکی کا تعلق یا تو اقبال نگر سے ہے یا پھر موضع ٹانڈا سے؟ جی ہاں، بالکل میرا یہی مطلب ہے۔ اگر تو وہ لڑکی میرے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے گھر کا سراغ لگانے کے لیے آپ کو ایک ایک گھر کے دروازے تک جانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں کچھ ایسا بندوبست کرتا ہوں کہ یہیں بیٹھے بٹھائے آپ کا کام آسان ہو جائے۔ آپ نے میرے خیالات کی بڑی بھرپور ترجمانی کی ہے چودھری صاحب، میں تو یہی سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا۔ تو بس سمجھ لے جی کہ آپ کا کام ہو گیا، اس کے بدلے آپ کو بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ کون سا کام چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی میں کھانا کھانے کے لیے تو آپ سے اصرار نہیں کروں گا نا، لیکن موسم کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق جو بھی شربت پانی بھجواؤں اس سے آپ پورا انصاف کریں گے۔ بات ختم کرتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے رسان سے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ چودھری بیٹھک میں سے نکل کر حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تو کانسٹیبل عارف نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، چودھری سرور دوسرے چودھریوں سے بڑا مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے اس میں نے اکثر چودھریوں کو دیکھا ہے جی، بڑی تنفن اور روب داو والے ہوتے ہیں، ان کی ہر ادا سے غرور اور تکبر ٹپکتا ہے، لیکن چودھری سرور جس محبت و خلوص سے پیش آ رہا ہے اسے دیکھ کر تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ کوئی چودھری اتنا متعاون اور معتدل بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو عارف، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، پرخلوص بھی اور بد اخلاق بھی، سیاہ کار بھی اور نیکوکار بھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی ایک برے شخص کو بنیاد بنا کر انسانوں کے ایک مخصوص گروہ کو برا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔
یا کسی ایک اچھے شخص کے صالح برتاؤ کو دیکھ کر یہ فتویٰ جاری نہیں کر دینا چاہیے کہ اس کے گروہ میں سب انسان فرشتے نما ہوں گے۔ عارف بڑی توجہ سے میری تقریر نما باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا یہ مشاہدہ اور اندازہ بالکل درست ہے کہ چودھری سرور بہت سے دوسرے چودھریوں سے خاصا مختلف ہے۔ یہ فرق میں نے بھی اس میں محسوس کیا ہے، اس لیے میں نے اس کیس کی تفتیش میں اسے شامل رکھنا ضروری سمجھا ہے۔ اگر میرے تجربے کے مطابق سرور کوئی اکھڑ، مغرور اور بددماغ قسم کا چودھری ہوتا تو میں اسے ٹچ کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ ہم چودھری سرور کی ذات کے حوالے سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ بیٹھک کے کھلے ہوئے منقش چوبی دروازے میں سے ایک ملازم صورت شخص لدا پھندا اندر داخل ہوا۔ ہم اس وقت آمنے سامنے 2 صوفوں پر بیٹھے تھے اور ہمارے بیچ میں لمبی سی میز بھی موجود تھی۔ ملازم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی کنگ سائز ٹرے کو مذکورہ میز پر رکھ دیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں بڑی دلچسپی سے اس ٹرے کا معائنہ کرنے لگا۔ ٹرے میں 2 بڑے سائز کے جگ رکھے نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی نفیس قسم کے 4 بلوری گلاس بھی موجود تھے۔ دونوں جگوں میں مختلف قسم کے 2 مشروب بھرے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کا رنگ دودھیا سفید اور دوسرے کا کندنی تھا۔ یوں محسوس ہوتا سندل کے شربت میں سنگترے یا انار کا جوس شامل کر دیا گیا ہو۔ مالٹے اور سنگترے وغیرہ کا تو موسم نہیں تھا، وہ کوئی اور ہی تجربہ دکھائی دیتا تھا۔ بہرحال مذکورہ شربت شیریں اور خوش ذائقہ تھا۔ پینے کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے نس نس میں سرایت کر گیا ہو۔ دونوں جگ پوری طرح بھرے ہوئے تھے۔ 2 افراد کی تواضع کے لیے 4 گلاس کی حقیقت کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہ تھی۔ گویا ہم دونوں کو وہ دونوں مشروب 2 مختلف گلاسوں میں ڈال کر پینا تھے۔ میں نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے عارف سے کہا، شروع ہو جاؤ جوان، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آج گرمی بھی بڑی قیامت کی ہے اور چودھری سرور نے گرمی کا بہترین توڑ پیش کیا ہے۔ عارف نے کندنی مشروب کو اپنے لیے گلاس میں بھرا، جبکہ میں نے دودھیا شربت سے پیاس بجھانے کی ابتدا کی۔ ایک گھونٹ لیتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ عمدہ قسم کی سرمائی یعنی ٹھنڈائی تھی۔ ہم دونوں چودھری کی تواضع کا لطف اٹھاتے ہوئے نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی چودھری سرور بھی زیر بحث رہا۔ عارف کو یہ تشویش تھی کہ وہ اس کیس میں کس طرح ہماری مدد کرے گا۔ اس سوال کا واضح جواب مجھے بھی معلوم نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس سے کہہ دیا، دیکھتے ہیں بھائی وہ کیا کر کے آتا ہے، گیا تو بڑے جوش میں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد چودھری واپس آیا اور بیٹھک میں قدم رکھتے ہی اس نے اعلانیہ انداز میں کہا، میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا ملک صاحب، آپ کو جس لڑکی کی لاش ملی ہے اس کا ہمارے گاؤں اقبال نگر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات آپ اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ جواب دینے سے پہلے اس نے چوبی میز کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہ وہیں جم کر رہ گئی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے شکایتی لہجے میں کہا، ملک صاحب آپ نے میرا کام ٹھیک طور پر نہیں کیا نا؟ مجھے سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا شکوے بھرا اشارہ دونوں جگہوں میں بچے ہوئے مشروب کی جانب تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اس کی شکایت دور کرنے کی کوشش کی، چودھری صاحب ہم نے اپنی گنجائش اور ضرورت سے زیادہ پیا ہے، اگر پیا ہوتا تو دونوں جگ خالی نظر آتے۔ چلے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد ایک دور اور چلا لیں گے۔ جی بہتر۔ چودھری صاحب آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ ایک حاضر دماغ اور سمجھدار چودھری تھا، مجھے اپنے سوال کو دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اسے بخوبی یاد تھا۔ اس نے جواب دیا، میں آپ کے پاس سے اٹھ کر اندر گیا تھا اور اپنے خاص آدمیوں کو اس مشن پر روانہ کر دیا تھا کہ وہ پورے گاؤں کا سروے کر کے مجھے بتائیں کہ کسی گھر کی کوئی جوان دوشیزہ یا کوئی عورت غیر حاضر یا غائب تو نہیں ہے۔ اپنے آدمیوں کو بھیجنے کے بعد میں دوپہر کے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ہمارا گاؤں کو زیادہ بڑا تو ہے نہیں، 8-10 گلیوں کا سروے کرنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جتنی دیر میں کھانے سے فارغ ہوتا وہ کام کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے رپورٹ دے دی، اقبال نگر کی کوئی لڑکی یا عورت اپنے گھر سے غیر حاضر نہیں ہے۔ میں نے اسی بنا پر کہا کہ آپ کو جس دوشیزہ کی لاش ملی ہے اس کا ہمارے گاؤں سے کوئی تعلق نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے چودھری کو اس واقعے کی تفصیل سناتے ہوئے نامعلوم مقتولہ کے حلیے، قد کاٹ اور جسامت کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، چودھری صاحب آپ نے اپنے جن بندوں کو سروے کے لیے بھیجا تھا کیا انہیں مقتولہ کے حلیے اور قد و قامت کے بارے میں بتایا تھا؟ جی ملک صاحب یہ کام تو میں نے سب سے پہلے کیا تھا۔ میں قدرے مایوس نظر آنے لگا۔ قدرے تھکے ہوئے اور پرسوچ انداز میں نے کہا، اس کا مطلب ہے اس کیس کی تفتیش کے لیے اب مجھے موضع ٹانڈا کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے بعد قریب ترین گاؤں تو وہی ہے۔ ٹانڈا کے بعد تو 15-20 میل آگے کوئی گاؤں دیہات آباد نہیں ہے۔ ملک صاحب میں نے ابھی تک آپ کو اپنے آدمیوں کی کارکردگی کی آدھی رپورٹ دی ہے۔ چودھری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آدھی رپورٹ؟ میں سمجھا نہیں چودھری صاحب۔ میرے آدمیوں نے یہ تو معلوم کر لیا
کہ اقبال نگر میں بسنے والی کوئی عورت یا لڑکی اپنے گھر سے غیر حاضر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک انتہائی کام کی عورت کو بھی حویلی میں لے کر آئے ہیں۔ مذکور عورت اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون ہے وہ مفید عورت؟ اس کا نام ماسی رحمتیں ہے۔ وہ اس گاؤں کی اکلوتی اور دیرینہ دائی ہے۔ رحمت بی بی عرف ماسی رحمتیں کی عمر لگ بھگ 65 سال ہوگی، لیکن اس کی بینائی لاجواب اور باکمال ہے۔ وہ اس عمر میں بھی بغیر اینک کے بڑی آسانی اور روانی سے قرآن پاک پڑھ لیتی ہیں، اسی لیے ابھی تک اس نے اپنے فن کو خیر باد نہیں کہا۔ اس کے ہاتھوں میں تو جیسے کوئی جادو ہے۔ وہ زچہ کو اتنی تکلیف بھی محسوس نہیں ہونے دیتی جتنی بال کھینچنے سے مکھن کو ہوتی ہوگی۔ اس گاؤں کی کم از کم 2 نسلیں اسی کے ہاتھوں کی پیداوار ہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے چودھری صاحب، لیکن یہ تو بتائیں، اپنے فن میں ید تولا رکھنے والی کسی تجربے کار دائی کا اس کیس کی تفتیش سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کیس میں زچگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ماسی رحمتیں اس گاؤں کے بچے بچے اور بڑے بڑے کی صورت سے واقف ہیں۔ اگر آپ اسے لاش کا چہرہ دکھا دینا تو وہ فوراً پہچان لے گی۔ لاش کی منہ دکھائی تو فی الحال ممکن نہیں ہے چودھری صاحب۔ شاید آپ کو یاد نہیں رہا، میں نے بتایا تھا کہ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا ہے۔ پھر جب یہاں کی کوئی لڑکی یا عورت غیر حاضر ہی نہیں تو چہرہ دیکھ کر وہ کس کو پہچانے گی؟ اوہو، یہ بات تو میرے ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ وہ اپنی پیشانی سہلاتے ہوئے بولا، پھر چونکنے والے انداز میں پوچھنے لگا، کیا آپ کو مقتولہ کی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ملی جسے نشانی کے طور پر ماسی رحمتیں کو دکھایا جا سکے؟ ذہن سے نکل جانے والی بات سے اس کی مراد پوسٹ مارٹم والا معاملہ تھا۔ اب چونکنے کی باری میری تھی۔ چودھری سرور کے سوال نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ شاید میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ مجھے مقتولہ کی دائیں کلائی میں سے رولڈ گولڈ کا ایک کنگن ملا تھا۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتے وقت میں نے مذکورہ کنگن اس کی کلائی میں سے اتار کر اپنی جیب میں ڈال لیا تھا، اور اس وقت بھی وہ مصنوعی سونے کا کنگن میری جیب میں موجود تھا۔ میں نے چودھری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب میں نے اس بدنصیب لڑکی کی لاش کا معائنہ کیا تو اس کے پاؤں میں سلیپر یا جوتی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور نہ ہی کانوں میں کوئی بندے یا بالیاں وغیرہ۔ کلائیوں میں چوڑیاں بھی نظر نہیں آئیں۔ البتہ اس کی دائیں کلائی میں نقلی سونے کا یہ کنگن ضرور موجود تھا۔ میں نے جیب سے مذکورہ کنگن نکال کر چودھری کی طرف بڑھایا۔ ممکن ہے یہ ماسی رحمتیں اس کنگن کی مدد سے کوئی سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائے۔ چودھری نے کنگن کو ہاتھ میں لے کر گھما پھرا کے دیکھا، پھر بولا، میں ابھی ماسی رحمتیں کو یہاں بلاتا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ کنگن آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد ماسی رحمتیں چودھری سرور کے حکم پر اس بیٹھک میں موجود تھی۔ رحمتیں کی عمر کے بارے میں چودھری نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ اس کی کمر قدرے جھک گئی تھی، تاہم صحت تسلی بخش تھی۔ جب وہ گویا ہوئی تو اس کی کراری آواز سن کر اس کی صحت مندی کا یقین مجھے بھی آ گیا۔ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی مجھے اور چودھری کو باری باری سلام کیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ چودھری نے میرے دیے ہوئے کنگن کو رحمتیں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ماسی، قتل ہونے والی کڑی کے ہاتھ سے تانے دار صاحب کو یہ کنگن ملا ہے۔ کیا تو اسے دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکتی ہے؟ رحمتیں نے کنگن کو ہاتھ میں لے کر گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا اور فتویٰ صادر کرنے کے انداز میں بولی، یہ کنگن تو میں نے نازوں کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ میں نے چونک کر چودھری سرور کی طرف دیکھا۔ اس نے رحمتیں سے پوچھا، وہ کس نازوں کی بات کر رہی ہے تو؟ ایک نازو تو میری حویلی میں بھی کام کرتی ہے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے زندہ دیکھا ہے۔ وہ میرے لیے دوپہر کا کھانا اسی نازو نے تو لگایا تھا۔ آپ کی حویلی میں کام کرنے والی نازو عبدالغفار کی کڑی ہے، اور اس کے باپ کو مرے 5-6 سال گزر گئے۔ میں تو کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کی بات کر رہی ہوں چودھری صاحب۔ اوہ چودھری صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سروے کرایا ہے، کیا اس کی رپورٹ کے مطابق کرم دین جٹ کی بیٹی نازو اس وقت اپنے گھر میں ہے؟ وہ متعاملانہ انداز میں بولا، ہونا تو چاہیے۔ جب اس گاؤں کی تمام عورتیں اور لڑکیاں اس وقت اقبال نگر میں موجود ہیں تو نازو کو بھی ڈر ہی ہونا چاہیے۔ ماسی نے کہا، تھانے دار جی، کیا آپ مجھے لاش کی ایک جھلک دکھا سکتے ہیں؟ شام سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ شاید چودھری صاحب نے تمہیں بتایا نہیں کہ نامعلوم لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا جا چکا ہے۔ اوہ، پوسٹ مارٹم؟ یعنی چیر پھاڑ؟ اس نے بڑی ناگواری سے یہ الفاظ دہرائے، پھر خفگی آمیز انداز میں بڑبڑائی، ایک تو یہ پولیس کو پوسٹ مارٹم کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ میں نے اس کی نامعقول بڑبڑاہٹ کا جواب دیتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، پولیس کو ہر اس کام کی جلدی ہونی بھی چاہیے جو ناگزیر اور اشا ضروری ہو۔ اس نامعلوم دوشیزہ کی لاش موضع نوشاہی کی حدود سے مجھے ملی تھی۔ میں نے وہاں کے معتبر لوگوں سے لاش کی شناخت کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کے وہاں کے رہائشی ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ اگر میں اسے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال نہ بھجواتا تو موسم کی شدت کے باعث لاش کا برا حشر ہو جاتا۔
وہ نہر کے پانی میں تو محفوظ رہی، لیکن باہر نکالنے کے بعد اگر اسے مناسب طریقے سے محفوظ نہ کیا جاتا تو 2-3 گھنٹوں میں اس میں بدبو کے بھپکے اٹھنے لگتے۔ مجھے نہیں معلوم لاش کے وارثوں کو تلاش کرنے میں مجھے کتنا وقت لگے گا، 2-4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور 2-4 ماہ بھی، اور اس سے بھی زیادہ۔ لہٰذا لاش کو سرکاری اسپتال بھجوانا بے حد ضروری تھا۔ اور جہاں تک چیر پھاڑ کا تعلق ہے، شاید میں اس لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بجائے برف وغیرہ میں لگوا کر کچھ دیر اس کے وارثوں کے آنے کا انتظار کر لیتا، اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ اسے باقاعدہ قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے۔ قتل کی کسی بھی واردات میں پوسٹ مارٹم قانون کی معمول کی کارروائی میں شمار ہوتا ہے۔ میرے چپ ہونے پر چودھری سرور نے کہا، ملک صاحب، کیا آپ پسند کریں گے میں کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کو در حویلی میں ہی بلا لوں، یا آپ اس کے گھر جا کر تفتیش کریں گے؟ میں نے چودھری کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ماسی رحمتے سے پوچھا، ماسی، ایک مرتبہ پھر اچھی طرح کنگن کو دیکھ لو اور بتاؤ، کیا واقعی تم نے یہ کنگن کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کی کلائی میں دیکھا تھا؟ میری آنکھوں کو کسی قسم کا مغالطہ نہیں ہو سکتا جناب، وہ تیقن سے بولی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں کرم دین جٹ کے گھر جا رہا ہوں اور ماسی رحمتیں بھی میرے ساتھ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ چودھری نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اس کیس میں بھی بڑی دلچسپی محسوس کر رہا ہوں، ادھر سے جو بھی نتیجہ سامنے آئے نا، تھانے جاتے ہوئے مجھے اس سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ میں نے چودھری سرور کی فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کیا اور اس کی حویلی سے نکل آیا۔ اس وقت سے پہر کے آخری مراحل چل رہے تھے۔ دوپہر کو ڈھلے کافی دیر گزر چکی تھی، لیکن ابھی تک گرمی کی تیزی اور تندی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا اس سال سورج زمین والوں سے خصوصی طور پر خفا ہے، وہ اپنی خفگی مٹانے کے لیے ان پر دوزخ جیسی گرمی برسا رہا ہے اور کروڑوں میل دور کھڑا انسانوں کی بے بسی پر مسکرا رہا ہے۔ جب ہم کرم دین جٹ کے دروازے پر پہنچے تو میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے چودھری کی حویلی میں ٹھنڈائی اور دوسرے خوش ذائقہ مشروب سے ہم نے جو لطف اور راحت اٹھائی تھی، اس کا دور دور تک نام و نشان باقی نہیں رہا۔ کانسٹیبل عارف کی دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے 2 پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے فوری مداخلت نہ کی تو وہ دروازہ بند کر دے گی۔ میں اپنی ٹانگ کو دروازے میں پھنسانے ہی والا تھا کہ ماسی رحمتہ نے گویا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ نہیں صادقہ، وہ فکر والی کوئی گل نہیں، تھانے دار جی ایک چھوٹی سی بات کی تفتیش کے لیے آئے۔ وہ کیا تیری کڑی نازو گھر پہ ہی ہے؟ اس سے پہلے کہ صادقہ نامی وہ عورت ماسی رحمتہ کے سوال کا جواب دیتی، گھر کے اندرونی حصے میں سے استغفاریہ نسوانی آواز بلند ہوئی، اماں، کون آیا ہے باہر؟ صادقہ کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نے مجھے فوراً سے پیشتر بتا دیا کہ نظر نہ آنے والی وہ لڑکی یقیناً نازو ہوگی۔ صادقہ نے بیٹی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الجھن زدہ نظر سے باری باری ہم تینوں کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہ ماسی رحمتہ پر ٹک گئی۔ خیر تو ہے نا ماسی؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ سمجھو خیر ہی ہے، میں نے اندر سے نازو کی آواز سن لی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ہائے ربا، میں مر جاوا، وہ میری نازو کو کی ہو گیا؟ ماسی تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ بی بی، کیا تمہارے گھر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ ماسی نے میری بات کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، او تو دروازہ تے کھول، اندر بیٹھ کے تیری بات کا جواب دیتی ہوں، ادھر گلی میں کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی۔ تھوڑے سے تذبذب اور تامل کے بعد صادقہ ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گئی اور لے جا کر بیٹھک میں بٹھا دیا۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ ایک موڑے پر بیٹھ گئی۔ میں اور کانسٹیبل چادر بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ماسی رحمتہ صادقہ کے سامنے ایک دوسرے موڑے پر براجمان ہو گئی۔ نازو کا باپ کرم دین اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ صادقہ کی زبانی معلوم ہو کہ وہ اپنے کھیتوں پر گیا ہوا ہے۔ اس گھر میں وہ تینوں ہی رہتے تھے، یعنی کرم دین جٹ، اس کی بیوی صادقہ اور بیٹی نازو۔ صادقہ باری باری ہم سب کو الجھن زدہ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے روئے سخن ماسی رحمتہ کی جانب پھیرتے ہوئے کہا، ماسی، بات میں شروع کروں یا پہلے تم بولو گی؟ وہ بات تو آپ ہی شروع کریں گے تھانے دار صاحب، لیکن اس سے پہلے میں صادقہ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ کوئی لسی پانی کا بندوبست کرے، گرمی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں تک آتے آتے چی بول گئی ہے۔ صادقہ کی الجھن اپنی جگہ برقرار تھی۔ اس نے متذبذب انداز میں پوچھا، ماسی، تم نے میری نازو کے زندہ ہونے کے بارے میں بات کی تھی، اور یہ کیا چکر ہے؟ اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے صادقہ کو زیادہ الجھانا مناسب نہیں سمجھا۔ بی بی، بات دراصل یہ کہ مجھے آج صبح اپنے علاقے میں نہر کے پل کے قریب ایک جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ مجھے یقین ہے اس بد نصیب کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے موضع نوشاہی سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے جس مقتولہ دوشیزہ کی لاش کا ذکر کیا ہے، اس کی کلائی میں ایک نقلی سونے کا کنگن موجود تھا۔ ماسی رحمتہ کا دعویٰ ہے کہ وہ کنگن اس نے تمہاری بیٹی نازو کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ تم اپنی بیٹی کو یہاں بلاؤ تاکہ میں اس سے پوچھ گچھ کر سکوں۔
میں بظاہر صادقہ سے بات کر رہا تھا، لیکن میرے تمام تر ظاہرہ اور خفیہ حواس اس وقت پوری طرح بیدار تھے۔ انہی میں سے ایک حس نے مجھے بتا دیا کہ کوئی چھپ کر ہماری باتیں سن رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتے ہی بے ساختہ میری نگاہ بیٹھک کے اندرونی دروازے کی سمت اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس دروازے کے پیچھے یقیناً نازو ہی کان لگائے کھڑی ہماری باتیں سن رہی ہے۔ یہاں پر پارٹ 1 ختم ہوتا ہے۔ آگے کہانی میں کیا ہوا، یہ سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔